اچھا جی، اچھا جی، تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں، 3 منٹ ہم لیٹ ہیں، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Recording in progress. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحيم اچھا جی ساتھی، ایسا کریں کہ اپنا کنیکشن دیکھ لیں یا نزدیک ہو جائیں، مجھے آواز واضح نہیں آ رہی تھی۔ آواز کم جی ہے سر، ہاں جی، اب صحیح آ رہی ہے سر آواز؟ جی اب ٹھیک ہے، اچھا جی، ریویژن کرتے ہیں جی۔ جی ہمارے ساتھ تو کیپٹن صاحب جی، کیپٹن صاحب، منصور صاحب، نعیم یوسف قریشی صاحب، سہیب نوید بھائی، ماہد بھائی، حذیفہ طاہر، محسن اجاز، سجاد بھائی اور شکیل احمد، سارے ماشاءاللہ ساتھی آج ہمارے ساتھ ہیں، صرف اسامہ صاحب نہیں ہیں۔ اسامہ صاحب نہیں ہیں اور نعیم صاحب ہیں، ٹھیک ہے۔ جی اچھا جی، ریویژن کرتے ہیں کل کی آیت کی، اور تعوذ اور تسمیہ ہم نے پڑھ لیا، ایسے ہی ہے۔ جی 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 سر، تو بجائے اس کے کہ ہم بالکل آخر میں چلیں، تو کل تھوڑا سا حصہ رہ گیا تھا، لِقَوْمٍ یوقنون، یہ جو 118 آیت ہے یہ ختم ہو رہی ہے، تو اس کا ترجمہ ہم بتا رہے تھے، اس قوم کے لوگوں کے لیے، یوقنون جمع ہے جو یقین رکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جی جی سر پوری آیت کے حصے کا ترجمہ کرے گا کہ بے شک ہم نے آیات کو واضح طور پر بیان کر دیا، کھول کر بیان کر دیا اس قوم کے لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ تو بتایا جی یہ تھا کہ قوم لفظ اس کو کہتے ہیں اپنا کولیکٹیو ناؤن اردو میں، اور اردو میں ساری انگلش میں، تو اور اپنے اردو میں دیکھیں گے تو ہمارے ہاں جیسے کہتے ہیں جماعت، کلاس، لشکر، آرمی، اب یہ اب مطلب ایک واحد لفظ ہے جس کے اندر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ان کو نام دے لیتے ہیں، تو اسی طریقے سے قوم بھی کیا ہے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں قوم کے اندر، ٹھیک ہے جی۔ جی 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 سر اب کیوں ہم کر رہے ہیں کہ قوم کے لوگ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ آگے جو فعل آ رہا ہے وہ جمع ہے، یوقنون، میرا خیال ہے کہ کیسر بھائی کہیں اور جگہ پر ہیں، تو یوقنون جمع ہے تو وہ پھر کیا ہوگا، یقین کرنے، جو یقین رکھتے ہیں، سمجھ آ گئی جی؟ جی جی سر ہاں جی، اس وجہ سے قوم کے ساتھ اسی قسم کا لفظ آئے گا، طائفہ گروہ، فئاتن گروہ، قومن قوم، تو ان کے ساتھ ہم لفظ لگائیں گے ترجمہ کرتے ہوئے لوگ، لیکن تب لگائیں گے جب آگے فعل جو ہے وہ جمع ہوا۔ جی اب جی ریویژن کرتے ہیں، کیپٹن صاحب پلیز۔ جی سر، وقال الذین لا يعلمون، وقال الذین لا يعلمون، اور کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے، کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے، مہد بھائی، لولا یکلمنا اللہ، کیوں نہیں اللہ تعالی ہم سے کلام کرتا؟ کیوں نہیں اللہ تعالی ہم سے کلام کرتا؟ حذیفہ بھائی، او تأتینا آیہ، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آگے آتی؟ کیا کہ کیوں نہیں آتی؟
یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس ناک آ گیا آیا کوئی نشانی. آگے جناب اپنے کریں گے نعیم بھائی. کذالک اسی طرح. محسن بھائی. قال الذین کہا وہ لوگ، ان لوگوں نے، کہا ان لوگوں نے. اسی طرح کہا ان لوگوں نے صہیب بھائی من قبلہم ان سے قبل، جو ان سے پہلے سے، مطلب جو ان سے پہلے تھے. اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. اور منصور بھائی کریں گے مثل قولہم. ان کے بات کے بارے میں، ان کی نہیں، بات کی طرح. ہاں اب یہ ان کی بجائے آپ ان کہیں گے تو زیادہ بہتر ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہود و نصارہ موجود تھے جی، اور جو جی سر. پہلے گزر چکے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، شعیب علیہ السلام کی قوم، قوم لوط، قوم نوح، سب نے یہی بات کہی کہ بھی اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، ہم بھی انسان ہیں. اللہ ہمارے اوپر کوئی نشانی کیوں نہیں بھیجتا، ہم بھی انسان ہیں، بشر ہیں. تو یہ ایک حجت تھی جو انہوں نے کی. حجت کا مطلب دلیل نہیں، جھگڑا کرنے کے لیے. تو اللہ نے کہا کہ بھئی پہلے لوگوں نے بھی یہ بات کہی اور ان لوگوں نے بھی یہ بات کہی، تو اب کیا ہے یہ کریں گے شکیل بھائی. تشابہت قلوبہم. جی کیپٹن صاحب. تشابہت قلوبہم. ان کے دل ایک دوسرے کی طرح ہو گئے. ان کے دل ایک دوسرے کی طرح نہیں، ان کے دل ایک دوسرے کی طرح کی بجائے ایک دوسرے جیسے کر لیں جی. سر ایک جیسے دوسرے سے ملتے جلتے ہو گئے. ملتے جلتے زیادہ بہتر ہے، اس وجہ سے کہ یہاں ایک دوسرے جیسے ہو گئے ہیں، پتہ چلے گا کہ شاید وہ کوئی شکل ہے، شباہت ہے جی. تو جی ان کے دل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہو گئے ہیں دل. جی ٹھیک ہے. اور یہاں سوچ چونکہ دل کے اندر ہوتی ہے، دل کی پاور زیادہ ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا تشابہت قلوبہم. جی آگے مہد بھائی بتائیں گے. قد بینا الآیات. بے شک ہم نے واضح کر دی ہیں آیات. بے شک ہم نے آیات واضح کر دی ہیں. کل بتایا تھا کہ قد ہیں. ماضی کے ساتھ آ جائے تو وہ ہیں کا لفظ لگا لیں گے تو ماضی قریب بن جائے گا. کر دیں بن جائے گا تو وہ ماضی بنے گا، پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس بن جائے گا. تو ترجمہ بنے گا کہ بے شک ہم نے آیات واضح کر دی ہیں. کس کے لیے یہ بتائیں گے جی اپنے حذیفہ. لِقَوْمٍ یوقنون. اس قوم کے لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. جی آپ نزدیک ہو جائیں اپنے موبائل کے. اس جی قوم کے سر. لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. بالکل جی، ان کے لیے تو ہدایت ہے. لیکن جو یقین نہیں رکھتے کہ اللہ ہے، آخرت ہے جی، فرشتے ہیں، ان کو اس کے لیے کیا کرے گا، کوئی ہدایت نہیں آئے گی. اچھا جب تھوڑا سا اور اوپر کر دیں، اب اللہ سبحانہ و تعالی رسالت یا رسول جس کے لیے آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. اب خاص طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ. جی کیوں؟ پہلے دیکھیں کہ بھی اس کا سیاق و سباق کیا بنتا ہے. کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان کے لیے کیا ہیں، رحمت للعالمین. کیوں جی؟ جی جی جی. رحمت للعالمین کا مطلب ہوتا ہے تمام جہانوں و جہان والوں کے لیے رحمت. ایسے ہی ہے. جی جی سر.
جی سر. اب اس کے اندر خصوصیت یہ نہیں تھی کہ یہ مسلمان ہے اور یہ کافر ہے، وہ چاہتے تھے کہ سارے ہی لوگ کیا ہو جائیں، مسلمان. مسلمان ہو جائیں. بالکل. اب اس کے سورہ کہف کے اندر بھی آئے گا، آگے جا کے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے گا کہ آپ کے جذبات اور احساسات تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے، لوگوں کے لیے کہ یہ لوگ جنت کے اندر جائیں، ممکن ہے کہ یہ جذبات اتنے ہیں کہ تو اس بات کے لیے اپنے آپ کو ہلاک کر لے. جی جی. وہاں لفظ آئیں گے. جی تو یہ تھے احساسات. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں تسلی دی. کیا تسلی دی؟ وہ پڑھتے ہیں، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. پہلے میں کرتا ہوں پھر دیکھیے گا. اِنَّا کا ترجمہ جب آئے گا تو یہ ہوگا اِنَّا. جی تو ترجمہ ہوگا بے شک ہم نے. اِنَّا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بے شک ہم نے. بے شک ہم نے. اب ارسلنا ہم نے بھیجا، کا تجھے، تو ترجمہ بنے گا بے شک ہم ہی نے تجھے بھیجا. کیوں جی؟ نا پہلے بھی آ گیا ہے اور ارسلنا کے ساتھ بھی آ گیا ہے، تو بے شک ہم ہی نے تجھے بھیجا بالحق، حق کے ساتھ. حق کے حق کے ساتھ. حق کے ساتھ. جی اب یہ ترجمہ بنے گا، ورنہ آتا کے ساتھ بھی بات ہے تو ارسلنا کے بھی ساتھ با آ جائے تو حق دے کر یہ بھی ترجمہ ہوگا اس کا. تو ہم ترجمہ آسان کریں گے، بے شک ہم ہی نے تجھے حق کے ساتھ بھیجا. اب جناب یہ جو حق ہے اس کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے. کیا لگا ہوا ہے؟ الف لام. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے حق ویسے الف لام کے علاوہ، ایک ہوتا ہے الف لام کے ساتھ، اس کو معرفہ کہتے ہیں. تو بنا اس کا ترجمہ یہ بھی بن سکتا ہے جیسے العلم آئے گا، الحق کا مطلب آئے گا اصل حق کے ساتھ. اصل حق کے ساتھ. اب یہ ہمارے جو سینئر ساتھی ہیں وہ تھوڑا پریشان تو نہیں ہو رہے اثر بھائی؟ نہیں جی، معرفہ ہو گیا نا سر. جی بالکل نہیں سر، بالکل نہیں. ہاں جی ٹھیک ہے جی. بے شک ہم ہی نے تجھے اصل حق کے ساتھ بھیجا. یہ کریں کہ بے شک ہم ہی نے تجھے حق کے ساتھ بھیجا. اصل میں آخر ٹھیک رہے گا سر، الف لام. چلو جی، اصل حق اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. جی تو وہ کیا ہے؟ اصل حق جو اللہ کی طرف سے آیا. اور آپ کو کس حیثیت میں دیکھا؟ دو حیثیتیں اللہ نے بتائیں. بشیر بشارت سے نکلا ہے، اور بشیر اس میں فاعل بنے گا تو ہوگا خوشخبری دینے والا بنا کر. اور نذیر انذار سے نکلا ہے، اس کو ڈرانا کہتے ہیں، اور ڈرانے والا بنا کر. ٹھیک ہے جی. جی. لوگوں کو کیا بتانا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھیجا ہوا الحق اس پر عمل کرو گے، اپنی خواہش کو دبا دو گے، تو خوشخبری یہ ہے کہ آپ جنت میں جائیں گے، اللہ کا دیدار آپ کو ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. جی. اور اگر الحق کو ٹھکرا دیا تو پھر ڈرانے والا بنا کر یہ ہے کہ جہنم کے اندر جاؤ گے. آگے اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تسلی دے رہا ہے کہ آپ نے بڑی محنت کی ہے ان کفار مکہ پر، ان یہود اور نصارہ پر. اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو یہ ان کا چوائس ہے. کیوں جی؟ جی. وَلَا تُسْأَلُ. اب تسألو ہوتا تو سوال کرتا ہے، اور
तुसआलु मजहूल बन जाएगा। तुसआलु का मतलब है तुझसे सवाल किया जाएगा। अब नफी है वला तुसआलु, अब इसका तर्जुमा क्या करेंगे? और तुमसे और सवाल नहीं नहीं किया जाएगा। नहीं किया जाएगा। और तुझसे सवाल नहीं किया जाएगा अन के बारे में अस्हाबिल जहीम, ये जो जहीम है, जहन्नम है, अन्नार है जी, ये सब उसके मानी है। सईर आगे आ जाएगा। ये सारे के सारे जहन्नम के नाम हैं। तो जहीम भी जहन्नम का नाम है। वो जहन्नम लिखेंगे तो है कौन सी होगी? 2 आंखों वाली जी। अच्छा, ये जीम और हा है जहीम। तो जहन्नम वालों के बारे में, वालों असहाब का मतलब होगा वालों, जहन्नम वालों के बारे में तुझसे सवाल नहीं किया जाएगा जी। ठीक है जी। जी जी। दोबारा जी मैं सर। कहता हूँ कि मतलब ये है कि रिसालत का काम क्या है कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ahकाम दिए वो लोगों तक क्या किए जाएं? पहुंचाया पहुंचा जाए। दिए। पहुंचाए जाएं। आपने अपनी पूरी कुव्वत जितनी भी आपके पास है उस कुव्वत से बशीर बनकर भी, नज़ीर बनकर भी उन तक मेरा पैगाम पहुंचाया। अब उनका अपना चॉइस था कि वो मुसलमान होते या काफर होते, तो तुझसे सवाल नहीं किया जाएगा। चलो जी, समझ आ गई जी। जी जी जी। जी। अब मिल के पढ़ते हैं। इन्ना का तर्जमा क्या होगा? बेशक। बेशक हम। नहीं, अब देखो ना, बेशक के कहा तो मैंने बेशक बताया था हमने। कि ये हम इन्ना ही ने। है। इन्ना का मतलब होता है बेशक, और ना बेशक हमने। बेशक हमने। हाँ, बेशक हमने ये कहा था। जरा गौर से सुना कीजिए। जी सर। आगे फिर मादी आ जाता है अरसल ना, इसके अंदर भी आखिर में ना आया हुआ है। तो हमने का तर्जमा किया गया था कि बेशक हम ही ने भेजा तुम्हें भेजा। का तुझे। अब दोबारा करते हैं। इन्ना का तर्जमा क्या होगा? बेशक बेशक हमने। हमने। हमने, अब हम ही ने कह लें, बेशक हम ही ने अरसलनाका तुझे तुम्हें भेजा भेजा हमने तुझे भेजा बिल हक़, असल हक असल के हक साथ। के साथ। असल हक के असल हक साथ के साथ। जी। अब मैं माजरत के साथ ये कहूँगा कि मुमकिन है तर्जमा जब आप कुरान मजीद खोलेंगे तो वहाँ लफ्ज़ असल नहीं आया हुआ होगा कहीं भी नहीं जी। होगा। हाँ जी, नहीं होगा तो आपने इसको ब्रैकेट में रख लेना है। लेकिन अलिफ लाम है तो वो अल हक जी, बहुत वसी माने हैं इसके। तो हम ही ने तुझे हक के साथ भेजा, बशीरम व नज़ीरा, खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर। कहेंगे जी बशीरम व नज़ीरा, खुशखबरी देने बशीरम वाला व और डराने नज़ीरा। और वाला डराने बनाकर। वाला बनाकर। डराने वाला बनाकर जी। वला तुसअलु, और 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 नहीं नहीं हम तुझसे पूछा सवाल नहीं किया सवाल जाएगा जाएगा। करेंगे। और तुझसे। तुझसे सवाल नहीं किया जाएगा। सवाल तरीका हमारा तदरीस का ये है कि जो हमारी जुबान का लफ्ज़ है करीब हम उसको लेते हैं, वरना वला तुसअलु तुझसे नहीं पूछा जाएगा भी आ सकता है जी। तो हम जी। कह रहे हैं कि तुझसे सवाल नहीं किया जाएगा अन अस्हाबिल जहीम, जहन्नम वालों हम के वालों बारे के के में। बारे लोगों में। के बारे में। जी। जहीम हो गया जहन्नम, अस्हाब हो गया वालों, अन लोगों। हो गया के बारे में। ये जी हो गया कुछ चीज, सवाल तो नहीं यहाँ नहीं। सर असहाब लोगों करेंगे कि जी। पहले असहाब अस्हाब करेंगे? नार ही है ना, आग वाले। अस्हाब नार जी पहले पढ़ा हुआ है जी। जी जी सर ठीक है। अस्हाबुल जन्नह, जन्नत वाले दोजख ही वाले। क्या हुआ है। जी तो सर यहाँ ठीक। है अस्हाब बिल जहीम, अन की वजह से जो बे के ऊपर पेश था वो जेर आ गई, इसलिए कि अन जो लफ्ज़ है वो अगले इसम को
زیر دے دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں حروف جارہ یا حرف جارہ جی۔ یہ 17 ہیں، 17 میں سے 9 ہم نے کہا تھا کہ آپ ضرور یاد کریں کہ قرآن مجید کے اندر وہ 9 الفاظ آتے ہیں۔ جی سر۔ آگے جی جو آیت ہے نا وہ بڑی ہی زبردست ہے، آئیے ذرا دیکھتے ہیں۔ اور اس سے پہلے میں یہ کہوں گا، ایک ہے ہوا کا لفظ آ رہا ہے، ہا واؤ کے اوپر زبر اور آگے یہ آ جاتی ہے یا الف آ جاتا ہے تو اس کو پڑھتے ہیں ہوا۔ کیا پڑھتے ہیں؟ ہوا۔ ہوا۔ یہ ہوا وہ نہیں جو ہوا باہر چلتی ہے، یہ ہوا ہے اپنے نفس کا میلان، جس کو ہم کہتے ہیں خواہش، جس کو کہتے ہیں آرزو عربی کے اندر۔ اس ہوا یا کہہ لیتے ہیں، چلو اگر اس لیے کہ یا بھی اس کے اوپر حمزہ ڈال لیتے ہیں جی۔ تو اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ نیچے لکھی ہوئی ہے، کیسر بھائی ذرا دیکھیے گا، احوا تو بن جائے گا خواہشیں۔ کیا ہوگا؟ خواہشیں۔ خواہشیں۔ ایک یہ لفظ میرا خیال ہے صرف یہی نیا ہے۔ آگے جی دوسری چیز میں نے یہ کرنی ہے، ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے اور مسلمان کو یہ کہا گیا کہ تم مومن بنو، اور مومن کو کہا گیا کہ تم اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے زیرے کیا کر دو؟ زیر سایہ کر دو۔ ٹھیک ہے، اس کے تحت کر دو، ٹھیک ہے جی، اس کے حوالے کر دو اپنی خواہش کو۔ ایمان یہی ہے، اور مومن بھی وہی ہے جو اپنی خواہش کو اللہ کی خواہش کے تابع کر دیتا ہے۔ اب نصارہ اور یہود، ان کی خواہش کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ ان کا ملاتا بھی لفظ ایک ہے، یہاں آگیا ملاتا ہم، ان کی ملت۔ اب ملت کو بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ ملت کے معنی ہے، اصطلاحی معنی تو یہ ہے کہ دین، پھر اس کے معنی مذہب بھی ہے، اس کے معنی طریقہ زندگی، یہ دین کے معنی بھی طریقہ زندگی ہے، یہ کوئی الگ الگ نہیں، یہ مترادف الفاظ ہیں۔ مذہب ہو، شریعت ہو، طریقہ زندگی ہو جی، کہ جس پر جی۔ چل کے زندگی گزاری جائے، تو وہ ہے ملت۔ ملہ کیا ہے جی؟ ملہ۔ ملہ۔ اگر وقف کریں گے، ورنہ ملتن تو یہاں بنے گا ملتہم، ان کی ملت کی۔ اور ملت یہ درکیے گا کہ کچھ بھی، بہت سارے لوگ اگر ایک ہی خیال یا ایک ہی دین کے تحت آ جائیں تو اس مجموعے کو کیا کہتے ہیں؟ ملت۔ کیا کہتے ہیں؟ ملت۔ ملت۔ اور اس کی جمع ہوتی ہے ملل، آگے آئے گا میم لام لام، ملل۔ اوپر سے جی۔ پڑھتے ہیں جی، وقت اب کم ہے ہمارے پاس۔ لم اور لن کے اندر کیا فرق ہے؟ کیسر بھائی بتائیے گا۔ جی لم جو ہے وہ جب مضارع کے ساتھ آتا ہے تو ماضی نفی کا معنی دیتا ہے، اور جی لن جب آتا ہے تو پھر ہرگز نہیں، یعنی مستقبل کے لیے نفی مستقبل کے لیے، بالکل ٹھیک ہو گیا جی۔ لن کا ترجمہ ہو گیا ہرگز نہیں، مستقبل میں۔ اب مستقبل کیا ہے؟ ترضو، اپنی زبان کا لفظ ہے، راضی ہونا، پسند کرنا، ایسے ہی ہے جی۔ جی۔ جی اب بنے گا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، جیوز اینڈ کرسچن، ایسے ہی ہے جی۔ جی۔ بنی اسرائیل، ان میں سے 2 قبیلوں کو اللہ نے صحیح طور پر ٹارگٹ کیا۔ وَلَن تَرْضَىٰ، تجھ سے راضی نہیں ہوں گے۔ تجھ سے کس کے معنی ہے؟ ان کا۔ ان کا مطلب سے بھی ہوتا ہے، کے بارے میں بھی ہوتا ہے، یہاں ان کا تجھ سے راضی نہیں ہوں گے۔ اب میں نے بتایا تھا کہ یہ جو
تے پہلے آ رہی ہے، جی یہ کون بتائے گا کہ تے کیوں آئی ہے یہاں، یہ کیوں نہیں آئی؟ جلدی جلدی. یہ مونس کے لیے آئی ہے سر. ویری گڈ، بالکل ٹھیک ہے. تا مؤنث کے لیے آئی ہے کیونکہ الیہود النصارا عربی کے اندر کیا ہوتے ہیں؟ مؤنث. ٹھیک ہے جی، جی سر. ماشاء اللہ جی، ویری گڈ کیپٹن صاحب. تو بنے گا ولن ترضی عنک الیہود، تجھ سے یہود ہرگز راضی نہیں ہوں گے، ولن نصارا، اور نہ ہی نصرانی، نہ ہی نصرانی. نصرانی. آگے دیکھیے گا ذرا، ترجمہ نہیں پڑھنا، اس کے پیچھے جو چیزیں چھپی ہیں وہ دیکھنی ہیں. حتی کا مطلب پتا ہے کیا ہوتا ہے؟ یہاں تک کہ یہاں تک کہ تتبع، پڑھ چکے ہیں لفظ، تو پیروی کرے، تو پیروی کرے. تو اتباع کرے، تو پیروی کرے، تو پیچھے چلے. کس کے پیچھے چلے، کس کی پیروی کرے؟ ملتہم. اب اس کے ایک تو معنی ہے ان کی ملت کی، ان کی ملت کی. دوسرا ہے ان کے دین کی، ان کے دین کی. آگے آپ کے لیے دین الگ لفظ بھی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک الدین تو اللہ کے پاس کیا ہے؟ اسلام ہی ہے. ایسا ہے. جی یہاں ملہ کا بتایا تھا کہ کوئی بھی اپنا خیال ہے، اس کے اوپر جب بہت سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، متفق ہو جاتے ہیں، تو وہ ملت کہلاتی. جی، وہ بھی ملت کہلاتی ہے، افراد بھی. یہاں ہے کہ وہ جو خیال ہے اس کو ملہ کہا گیا ہے. تو ہم اس کا ترجمہ کر لیں ہیں ان کے دین کی، یہاں تک کہ اتباع تو کرے. ٹھیک ہے جی، جی. پڑھیں آپ. ولن ترضی، جی، وہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے، انکا، تجھ سے، تجھ سے، الیہود، یہود، یہودی، یہودی لوگ، ولن نصارا، اور نہ اور اور نہ ہی نصارہ، اور نہ ہی نصرانی، حتی تتبع، یہاں تک کہ پیروی کرے یا یا تابع کرے یہاں تک کہ تو پیروی کرے، ملتہم، ان کے دین کی. ان کے دین کی. اب ملت بھائی جو ہے نا، جہاں دین کیوں نہیں کہا گیا؟ اس وجہ سے کہ یہ ایک خیال ہے جو ان کے دل کے اندر آیا. اللہ کے ہاں جو دین ملت ہے نا، وہ دین ہے اصل میں. وہ کیا ہے؟ دین. دین ہے. اور دین کبھی نہیں بدلا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاک تک دین اسلام ایک ہی رہا ہے. لیکن وہ جو آج کل ہم کہتے ہیں نا میرا مسلک یہ ہے، ایسا ہی ہے جی کہتے ہیں، وہ جی مسلک ہے، وہ عربی کے اندر ملت، ملہ کہلاتا ہے. وہ کیا کہلاتا ہے؟ اللہ. ملہ. یہاں بھی صورتحال یہ ہے کہ یہود و نصارہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اس لیے کہ ان کا دین الگ اور نصارہ کا الگ، ایسا ہے. لیکن جی سر. یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ یہود اور نصارہ کبھی بھی تجھ پر راضی نہیں ہوں گے، تجھ سے راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تو ان کے دین کی پیروی کرے. اچھا جی، آگے. اب یہ ہے اصل. میں نے بتایا تھا کہ ایک ہوا، میں نے بتایا تھا کہ انسان کی اپنی آرزو، اپنی خواہش، اپنے نفس کا میلان، اس میں سے ایک کر لیتے ہیں خواہش. ٹھیک لیں جی. جی خواہش. ہاں، اب یہ ہے کہ انہوں نے دین کو تو پڑھا نہیں، اپنی کتاب کو نہیں پڑھا، جو ان کی خواہش ہے اس کو انہوں نے اپنا دین بنا لیا. جی میں آپ کو اس کو کروں گا، اپنے اوپر لاگو کروں گا، مسلمانوں پر.
مسلمان بھی بہت سارے ایسے ہیں کہ جو ان کی خواہش ہوتی ہے، جی ذرا پلیز دیکھیے گا، جو ان کی خواہش ہوتی ہے وہ اس خواہش کو اتنا سچا مانتے ہیں کہ کہتے ہیں جی میں مر جاؤں گا اور اسی مسلک پر میں چلوں گا۔ اب اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے، یہود ہوں، نصارہ ہوں، یا کسی مسلک کے پیروکار ہوں، آیت کا یہ حصہ بتا رہا ہے، کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ان بے شک، ہدی اللہ، ہدی اللہ، میں نے بتایا تھا کہ اگر ایک کے ساتھ الف لام آ جائے اور پہلے کے ساتھ الف لام نہ ہو تو اس کا ترجمہ کا کے کی درمیان میں کرتے ہیں۔ ہدی اللہ کا ترجمہ ہوگا اللہ کی ہدایت، اللہ کی ہدایت، اللہ کی ہدایت، ہوول ہدا، وہی، اب دوبارہ ال آ گیا ہے، آتا نا الحق، یا ابھی الہدا، وہی اصل ہدایت ہے، وہی اصل ہدایت ہے۔ بس جی یہ ذرا دیکھ لیں اور اپنا تجزیہ کر لیں کہ ہم اپنے آپ کو، کوئی یہ کہتا ہے جی میں دیوبندی ہوں، کوئی کہتا ہے میں بریلوی ہوں، کوئی کہتا ہے میں اہل حدیث ہوں، کوئی اپنا نام اور لیتا ہے، شیعہ کہہ دیتے ہیں، کوئی اور کہہ دیتے ہیں۔ بتائیے وہ ہدایت ہے؟ نہیں، نہیں، کیوں کیونکہ اللہ نہیں ہے؟ کہ پورے کے پورے دین کا خلاصہ یہ ہے کہ کل ان ہدی اللہ هو الہدا، کہ کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ کی ہدایت وہی اصل ہدایت ہے۔ ترجمے میں جی کوئی نقص، کوئی میں نے کوئی ڈنڈی ماری ہو یا کوئی اور کیا ہو؟ نہیں سر، نہیں، الحمدللہ ایک دم صحیح ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو اور میں نے اپنے آپ کو اور جو سن رہے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے۔ اب اللہ کی ہدایت کون سی ہے؟ اللہ کی ہدایت ہے بھائیو قرآن اور اس کی تفسیر کرنے والے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، جس کو سنت کہتے ہیں۔ کیوں جی؟ جی، قرآن و سنت۔ قرآن و سنت، کوئی اس کے اندر شک ہے تو مجھے بتائیں۔ کوئی شک نہیں ہے۔ اگر اس کے اندر شک نہیں ہے تو آپ کو بدلنا ہوگا اپنا آئیڈیا، کہ وہ جو روایات یا جو سچائیاں یا دل کے اندر ایک بات آئی ہوئی ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہو سکتی ہے، نہیں بھائی، اگر اس کے پیچھے اللہ کی کتاب کی کوئی آیت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا سنت وہ موجود ہے، تو وہ ہم کیا کہیں گے؟ یہ ہدایت الہدا ہے۔ آگے جی اللہ تعالیٰ 5-4 منٹ رہ گئے ہیں، اب یہ اتنی بڑی کیا کہیں گے، تھریٹ کہہ لیں، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، وَلَا، اور یقیناً، ان، اگر، اتبعت، تو نے پیروی کی، اہواءہم، ان کی خواہشات کی، بعد الذی، اس کے بعد کہ، جاءک من العلم، تیرے پاس، الصحیح، اصل، العلم یہاں بھی ہے، اس کے پاس تیرے پاس اصل علم آ گیا۔ جی، اگر تو نے ان کی پیروی کی، کس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے؟ حضور کو۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، تو پھر آپ اور میں، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اللہ بے تعالیٰ شک۔ کہہ رہا ہے کہ اگر تو نے اس کے بعد کہ تیرے پاس علم آ گیا اور ان کی خواہشات کی پیروی کی، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، نہیں ہوگا تیرے لیے من اللہ کا، کل ترجمہ کریں گے، اس ابھی کریں گے اللہ سے بچانے کے لیے، من اللہ کا ترجمہ اللہ سے بچانے کے لیے۔ ہاں، نہیں ہوگا تیرے لیے اللہ سے بچانے کے لیے، من ولی، کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار۔ اللہ لو اکبر۔ جی، کس کو اللہ کہہ رہا ہے؟ حضور کو۔ حضور کون ہیں؟
اللہ کے ہمارے نبی۔ بعد اگر کوئی حیثیت ہے تو وہ رسول پاک ہیں، ایسا ہے؟ جی سر۔ ہم اپنے مسلک کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور اپنے نام مسلمان کو چھوڑ دیا، اسلام کو چھوڑ دیا، دین کو چھوڑ دیا، مسلک کو آگے رکھا، تو مجھے بتاؤ کہ ہمارا کیا بنے گا؟ وقت ہو گیا ہوا ہے۔ آپ میرے ساتھ اوپر سے پڑھیں، وَلَن تَرْضَ، میں پڑھ کے پڑھ لیتا ہوں، آپ ذرا سنیں۔ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ، اور نہیں راضی ہوں گے تجھ سے یہودی لوگ، وَلَن نَصَارَى، اور نہ ہی نصرانی لوگ، حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ تو ان کے دین کی پیروی کرے۔ کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ان ھدی اللہ ھو الھدی، بے شک اللہ کی ہدایت وہی اصل ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اے مخاطب، یقیناً اگر تو نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد کہ تیرے پاس اصل علم آ گیا، ما لک من اللہ، نہیں ہوگا تیرے لیے اللہ سے بچانے کے لیے، من ولی، کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اب جی سیکنڈ ہے، ولن ترضى، اور ہرگز تو اور راضی ہر نہیں چیز ہوگا راضی نہیں ہوں گے ان کا، تجھ سے، تجھ سے تجھ سے، الیہود، یہودی یہودی لوگ، یہودی لوگ، ولن نصارا، اور اور نہ نصارہ، اور نہ اور نصارہ، نہ ہی نصرانی، ٹھیک ہے،